لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حدیث نمبر 396 عوف بن مالک سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودی 71 فرقوں میں بٹ گئے، ان میں سے ایک جنت میں داخل ہوگا اور باقی 70 جہنم میں جائیں گے۔ نصارہ 72 فرقوں میں بٹ گئے، ان میں سے ایک جنت میں جائے گا اور باقی دوزخ میں جائیں گے، اور اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اے میری امت تم لوگ 73 فرقوں میں بٹ جاؤ گے، جن میں سے صرف ایک جنت میں جائے گا اور 72 دوزخ میں جائیں گے۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول وہ جنت میں داخل ہونے والے کون ہیں؟ آپ نے فرمایا ہم الجماعہ، جو جماعت کی شکل میں ہوں گے۔ اصل بات ساری یہ ہے کہ فرقے ہیں یا تفرقہ ہے، ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں، قرآن مجید کہتا ہے تفرقہ بازی شرک ہے۔ تم ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جنہوں نے اپنے دین کو جدا جدا کر لیا اور خود فرقہ بن گئے۔ لستا فیہم من شیء، اے نبی ایسے فرقہ بنانے والوں سے تیرا کوئی تعلق نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تفرقہ بازوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح تفرقہ بازی شرک ہے، ٹھیک ہے۔ اصل بات ہے تفرقے بازی کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ تفرقے بازی کی بنیاد ضد ہوتی ہے، جہالت قطعاً نہیں ہوتی، وگرنہ اگر اس کی بنیاد جہالت ہوتی ہو تو علم آنے کے بعد تفرقے ختم ہو جانے چاہیے۔ ہر فرقہ جو ہے اپنی بات کو قرآن اور حدیث پر پیش کرے، جس کی بات صحیح ہو اسے قبول کر لیا جائے اور جس کی بات صحیح نہ ہو اسے چھوڑ دیا جائے۔ یہ بڑا آسان حل ہے تفرقہ بازی کا، لیکن مصیبت ساری یہ ہے کہ تفرقہ بازی کی بنیاد بغیم بینہم، آپس کی سرکشی، میں نہ مانوں، میری ضد، میں نیچے لگ جاؤں، میں کسی کی کیوں مانوں، اپنی انا، یہ تفرقہ بازی کی بنیادیں ہوتی ہیں، یہ تفرقہ بازی کی بنیادیں ہوتی ہیں۔ اور جب انا انسان کی آ جائے تو آپ کو پتہ ہے انا شیطان کی بھی تو انا ہی تھی، شیطان نے بھی تو کہا تھا نا انا خیر من، میں آدم سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور تو نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا۔ تو میں آپ کو بتاؤں جب تک یہ انانیت نہیں جائے گی، جب تک یہ اپنی ضد نہیں جائے گی، جب تک یہ میں نہیں جاتی، تب تک انسان اس چکر سے نہیں نکل سکتا۔ جو شخص خلوص نیت کے ساتھ حق کو پہچاننا چاہتا ہے تو اس کے لیے حق تک پہنچنا بڑا آسان ہے۔ آپ کسی مسئلے میں پریشان ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں اس مسئلے میں 4 لوگوں کی رائیں، چاروں کی ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہیں، ایسا کیجئے اس مسئلے کے پیچھے پڑ جائیے۔ آج نیٹ آپ کو میسر ہے، آپ کو فتاویٰ سب کے مل جاتے ہیں، گھر بیٹھے ایک کلک پہ آپ کو سب کچھ مل جاتا ہے۔ ایسا کریں 4 دن لگائیے، دنیا کی تعلیم کے لیے تو آپ 4 سال لگاتے ہیں، انگلینڈ جاتے ہیں وہاں اسپیشلائزیشن کرتے ہیں، میں آپ کو صرف یہ کہتی ہوں 4 دن لگائیے، 4 دن لگا کے اپنا دماغ لگائیں، نیٹ کھولیں، فتاویٰ دیکھیے اور ان کو پھر سمجھنے کی کوشش کیجئے، آپ کا ذہن کھلنا شروع ہو جائے گا، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کون سی بات درست ہے اور کون سی بات درست نہیں۔ اصل میں ہم نے دین کو تماشا بنا دیا، ہم نے دین کو لوگوں کے سپرد کر دیا، فلاں یہ کہتا ہے اور فلاں یہ کہتا ہے۔ ارے نہیں، آپ اس کو خود سمجھنے کی کوشش کرو۔ یہ دین، یہ جو دور ہے یہ علم کا دور ہے، یہ جہالت کا دور نہیں ہے، اور اس میں آپ کو نہ لائبریریوں میں جانا پڑتا ہے،
نہ آپ کو کتابیں خریدنی پڑتی ہیں، آپ کو ایک کلک کے ساتھ نیٹ پہ لکھیں اور اس کے بارے میں آپ کو ایک نہیں 100 قسم کی معلومات آپ کے سامنے آ جاتی ہیں۔ باقی اگر آپ اپنا دماغ نہیں لگانا چاہتے اور پھر اس کے بعد آپ کا شکوہ ہے کہ نہیں جی فلاں بات تو مجھے سمجھ ہی نہیں آئی ہے، تو پھر قصور آپ کا ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔ حدیث نمبر 3097۔ امام مجاہد کہتے ہیں ہم حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، لوگ دجال کا تذکرہ کرنے لگ گئے۔ ایک آدمی نے کہا اس کی پیشانی پر لفظ کافر لکھا ہوگا۔ ابن عباس نے کہا میں نے تو آپ سے یہ بات نہیں سنی، ہاں میں نے یہ ضرور سنا تھا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ اگر تم حضرت ابراہیم کی شکل و صورت کا اندازہ لگانا چاہتے ہو تو اپنے ساتھی یعنی مجھے دیکھ لو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت جو تھی وہ حضرت ابراہیم سے بہت زیادہ ملتی جلتی تھی، اور حضرت موسیٰ گندمی رنگ کے تھے، ان کے بال گنگریالے تھے، اور مجھے دکھایا گیا کہ حضرت موسیٰ جو ہیں اونٹ پر سوار ہیں اور وادی میں وہ تلبی پڑھتے ہوئے، تلبی سے کیا مراد، حج کے لیے جو لبیک پکارتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، وہ پکارتے ہوئے وہ وادی میں اتر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت عیسیٰ جو تھے وہ نہایت خوبصورت، بڑا پر رونق چہرہ، یوں لگتا ہے جیسے ابھی دماغ سے نکلے، بہت پر رونق چہرہ، بہت خوبصورت۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو ہے حلیہ ہوگا۔ حدیث نمبر 3100۔ امام نافع فاقہ بن مغیرہ کی لونڈی صاحبہ سے بیان کرتے ہیں کہ وہ حضرت عائشہ کے پاس گئیں اور ان کے گھر میں ایک نیزہ دیکھ کر پوچھا اے ام المومنین آپ اس نیزے سے کیا کرتی ہیں؟ انہوں نے کہا میں اسے چھپکلیوں کو مارتی ہوں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تو ہر جانور نے اس آگ کو بجھانے کی کوشش کی سوائے اس چھپکلی کے، یہ آگ کو بھڑکانے کے لیے پھونک مارتی تھی، اس لیے آپ نے اسے مارنے کا حکم دیا۔ اب آپ دیکھیں حضرت ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا گیا ہے تو روایات میں آتا ہے ان کی آگ 6 مہینے تک بھڑکائی گئی، اور جب وہ اچھی طرح بھڑک گئی تو حضرت ابراہیم کو ایک منجنیق کے ذریعے، ایک بہت بڑی توپ کے ذریعے آپ کو اس کے اندر پھینکا گیا، بڑی دور سے، اس کے قریب آنے کی کسی کو جرأت نہیں تھی، تو ایک منجنیق کے ذریعے حضرت ابراہیم کو اس کے اندر پھینکا گیا۔ اب اس آگ کو بجھانے کے لیے ہر جانور نے اپنا اپنا حصہ ڈالا، حالانکہ فرق کوئی بھی نہیں پڑتا، لیکن ہر شخص یا ہر جاندار اتنے کا مکلف ہے جتنی اس کی طاقت ہے۔ چھپکلی جو تھی یہ وہ واحد جانور تھا جس نے اس آگ کو بجھانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ پھونکیں ماری اس آگ کو بھڑکانے کے لیے۔ اب چے پدی کا شوربہ، چھپکلی کی پھونک سے کیا فرق پڑنا تھا، لیکن نیت کا تو پتہ چلا نا، نیت کا تو پتہ چلا نا، تو لہٰذا ایک بات سمجھ لیجئے کہ یہ بات میں بعد میں کرتی ہوں، اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں تو چونکہ چھپکلی حضرت ابراہیم کی آگ میں بھڑکانے کے لیے اس نے اپنا حصہ ڈالا، اس لیے چھپکلی کو مارنے کا حکم ہے، چھپکلی کو مارنے کا حکم ہے۔ ویسے بھی چھپکلی زہریلا اور شریر جانور ہے، اسے مار دینا چاہیے۔ اب حضرت ابراہیم کی جو آگ تھی اس میں چڑیا اپنی چونچ میں پانی کا ایک قطرہ لاتی تھی اور اس آگ کو بجھانے کی کوشش کرتی تھی، تو لہٰذا حضرت جو عائشہ تھیں انہوں نے وہ جو اپنے گھر میں ایک نیزہ رکھا ہوا تھا وہ اس سے چھپکلی کو مارا کرتی تھیں، اور مسلم میں آتا ہے جس نے چھپکلی کو پہلی ضرب میں مار دیا اسے 100 نیکیاں ملیں گی۔ تو حضرت عائشہ نے اس لیے وہ
نیزہ رکھا ہوا تھا۔ اب اس حدیث سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے کہ ہر ایک کی نیکی یا بدی میں جو شرکت ہے اس کو اجر بھی ملتا ہے اور اس کو گناہ بھی ملتا ہے۔ کوشش کریں ہر نیکی میں اپنا حصہ ڈال دیں اور کوشش کریں ہر گناہ سے بچنے میں اپنا حصہ ڈال دیں، ہر گناہ کو ختم کرنے میں اپنا حصہ ڈال دیں، خواہ وہ تھوڑا سا ہی کیوں نہ ہو۔ اب چھپکلی کی پھونک سے آگ کو کتنا فرق پڑتا ہے، اور چڑیا کے اپنی چونچ میں پانی کا ایک قطرہ ڈالنے سے آگ کتنی بجھتی ہے، لیکن ان کا یہ عمل ان کی نیت کو تو بتاتا ہے۔ اگر ان کے پاس اس سے زیادہ ہمت ہوتی وہ اس سے زیادہ کوشش کرتے۔ بہرحال ایک ہی بات میں نے آپ کو سمجھانی ہے، چھوٹی سے چھوٹی نیکی میں بھی اپنا حصہ ضرور ڈالیں، اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو ختم کرنے میں بھی اپنا حصہ ضرور ڈالیں۔ اللہ کو شاید ہماری یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہی پسند آ جائیں۔ حدیث نمبر 3102۔ ابو نضرہ کہتے ہیں ایک صحابی بیمار ہو گئے، ان کے ساتھی ان کی تیمارداری کرنے کے لیے گئے، وہ رونے لگ گئے۔ ان سے پوچھا گیا اللہ کے بندے کیوں رو رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے تجھے یہ نہیں کہا تھا اپنی مونچھیں کاٹ دو اور پھر اسی بات پر برقرار رہنا یہاں تک کہ تم مجھے آ ملو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ ملو۔ وفات کے بعد نیک روحیں نیک روحوں سے ملتی ہیں، تو لہٰذا اللہ کے رسول نے تمہیں بشارت دی تھی۔ اس نے کہا کیوں نہیں، لیکن میں نے آپ کو یہ بھی فرماتے ہوئے سنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دائیں ہاتھ میں ایک بندوں کی ایک مٹھی بھری اور فرمایا اس مٹھی والے لوگ جنت کے لیے ہیں اور مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں، اور پھر دوسرے ہاتھ سے دوسری مٹھی بھری اور فرمایا اس مٹھی والے لوگ دوزخ کے لیے ہیں اور مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ میرے رونے کی وجہ یہ ہے میں یہ نہیں جانتا کہ میرا جو ہے تعلق وہ کس مٹھی سے ہے، اس مٹھی سے ہے جو جنت والی مٹھی ہے یا اس مٹھی سے ہے جو دوزخ والی مٹھی ہے۔ تو اصل بات ساری یہ ہے جو انسان جتنی نیکیاں کرتا ہے اتنا زیادہ ہی اللہ سے ڈرتا ہے، اور اس اللہ سے ڈرنا ہی چاہیے، اللہ سے ڈرنا ہی چاہیے، کیونکہ ایمان جو ہے وہ خوف اور امید دونوں کے درمیان ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیر میں لکھا ہوتا ہے کہ کس شخص نے نیکی والی مٹھی میں جانا ہے اور کس شخص نے نیکی والی مٹھی میں نہیں جانا۔ جب بچہ 120 دنوں کا ہوتا ہے تو فرشتے کو حکم ہوتا ہے 4 باتیں لکھ دو، اور وہ 4 باتیں لکھ دیتا ہے۔ اس کا رزق کتنا ہوگا، اس کی عمر کتنی ہوگی، اس کی یہ نیک ہوگا یا بد ہوگا، اور اس کو موت کب آئے گی، یہ ساری باتیں لکھ دی جاتی ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیے یہ تقدیر اللہ نے اپنے لیے لکھی ہے، یہ تقدیر اللہ نے ہمیں نہیں بتائی۔ اللہ نے ہمیں صرف ایک بات بتائی ہے، نیکیاں کرتے جاؤ، جنت کی امید کرتے جاؤ، دوزخ سے بچتے جاؤ، گناہوں سے بچتے جاؤ، اور اللہ سے دعائیں کرتے جاؤ، دوزخ سے بچ جاؤ۔ یا تو اللہ نے آپ کو بتا دیا ہوتا ہاں بھائی تمہاری تقدیر میں تو دوزخ میں جانا ہی لکھا ہے، آپ کچھ نہیں کر سکتے تھے، اور یا اللہ نے ہمیں یہ بتا دیا ہوتا کہ بھئی تم نے تو ضروری جنت میں جانا ہے، پھر ہمیں نیکیاں کرنے کا فائدہ کوئی نہ ہوتا۔ تو اصل بات ہے تقدیر کو بہانہ نہ بناؤ، تقدیر اللہ نے لکھی ہے لیکن اللہ نے وہ آپ کو نہیں بتائی ہے، اللہ نے آپ کو نہیں بتائی ہے، آپ کو صرف ایک بات بتائی ہے، نیکیاں کرتے جاؤ، برائی سے ہر قیمت پر بچو۔ نیک عمل کرو گے جنت ملے گی، برے عمل کرو گے دوزخ کے حقدار ہو۔ بس اللہ ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق دے، اللہ ہمیں برائیوں سے بچنے کی توفیق دے۔ پچھلی حدیث میں بھی ہم نے یہی پڑھا کہ جیسے چھپکلی نے ایک پھونک سے اپنا حصہ ڈالا، اور جیسے چڑیا نے ایک پانی کے قطرے سے حضرت ابراہیم کی آگ بجھانے میں حصہ ڈالا، چھوٹی سے چھوٹی نیکی کرنی ہے اور چھوٹی سے چھوٹی برائی سے بچنا ہے۔ بس ہمارے لیے تقدیر یہی ہے۔
حدیث نمبر 3105۔ ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ساری زمین سے ایک مٹھی بھری اور اس سے حضرت آدم کو پیدا کیا۔ یہی وجہ ہے اولاد آدم زمین کی مٹی کی نوعیت کے مطابق پیدا ہوئی ہے، کوئی سرخ رنگ کی ہے، کوئی سفید ہے، کوئی سیاہ ہے، اور کسی کی رنگت ان کے درمیان ہے۔ کسی کا مزاج نرم ہے، کسی کا مزاج سخت ہے، کوئی خبیث ہے، کوئی طیب ہے۔ تو اصل بات ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پوری دنیا میں سے ایک مٹھی بھری، اور اس میں مٹی کا رنگ سرخ بھی تھا، سفید بھی تھا، زرد بھی تھا، اسی کے مطابق انسانوں کی رنگت ہے۔ اسی طرح کوئی نرم ہے، کوئی سخت ہے، کوئی نیک ہے، کوئی بد ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو ویسے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا تھا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو بڑی عزت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اس میں اپنی روح پھونکی اور پھر ان کو فرشتوں سے سجدہ کرایا، اتنی زیادہ عزت عطا فرمائی، اور پھر اس کو زمین کا خلیفہ بنایا۔ تو آپ زمین کے خلیفہ ہیں، چاہیں تو زمین کو گناہوں سے بھر دیں، چاہیں تو زمین کو نیکیوں سے بھر دیں، یہ آپ کا اختیار ہے۔ جب تک آپ کی زندگی ہے تب تک آپ اس زمین کے خلیفہ ہیں۔ میں اپنی جگہ خلیفہ ہوں، آپ اپنی جگہ خلیفہ ہیں، آپ اپنی جگہ خلیفہ ہیں۔ ہمارے ہاتھ میں یہ زمین ہے، اس کو چاہیں تو نیکیوں سے بھر دیں، چاہیں تو گناہوں سے بھر دیں۔ ہر شخص اپنی جگہ پہ ذمہ دار ہے۔ باقی حضرت آدم کا جہاں تک ذکر ہے، حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے 1040 سال کی عمر عطا فرمائی تھی، اور ان کو 30 میٹر تک لمبا قد عطا فرمایا تھا۔ حدیث نمبر 3115۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بنی اسرائیل میں سے 3 آدمی تھے، ایک برص پھول بحری کے مرض میں مبتلا تھا، دوسرا گنجا تھا، تیسرا اندھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمانے کا ارادہ کیا، ان کی طرف ایک فرشتہ بھیجا۔ فرشتہ سب سے پہلے پھول بحری والے مریض کے پاس آیا، اس سے پوچھا، تمہیں کون سی چیز سب سے زیادہ پسندیدہ ہے؟ اس نے جواب دیا، اچھا رنگ، خوبصورت جسم، نیز یہ کہ میرے سے یہ پھول بحری کی بیماری دور ہو جائے، لوگ مجھ سے گھن کھاتے ہیں۔ فرشتے نے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا، اللہ کے حکم کے ساتھ اس کی بیماری دور ہو گئی، اسے خوبصورت رنگ دے دیا گیا۔ بات سمجھ آئی؟ یعنی سب سے پہلے پھول بحری والے بندے کے پاس فرشتہ آیا، کہنے لگا تمہیں کیا چیز چاہیے؟ وہ کہنے لگا مجھے میری بیماری دور ہو جائے، مجھے اچھا رنگ دے دیا جائے، لوگ میرے سے نفرت کرتے ہیں، تو میری یہ مصیبت ختم کر دی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو حکم دیا، فرشتے نے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا اور اس کی خواہش پوری ہو گئی۔ پھر اس فرشتے نے پوچھا تمہیں کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا اونٹ، یا اس نے کہا گائے۔ فرشتے نے اس سے پھر پوچھا کہ تمہیں کیا چیز چاہیے؟ اس نے اونٹ کا ذکر کیا، تو اسے 8-10 مہینے کی حاملہ اونٹنی دے دی گئی۔ فرشتے نے اسے دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تیرے لیے اس میں برکت عطا فرمائے۔ اب دیکھیے جی، وہ حاملہ اونٹنی تھی، اس نے چند دنوں کے بعد بچہ دے دیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس میں مزید برکت عطا فرما دی۔ پھر وہ فرشتہ گنجے کے پاس آیا اور پوچھا تجھے کون سی چیز سب سے زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا اچھے بال، یہ میرا گنجا پن ختم ہو جائے، لوگ اس کی وجہ سے مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ فرشتے نے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا، اس کا گنجا پن دور ہو گیا اور اسے خوبصورت بال عطا کر دیے گئے۔ فرشتے نے اس سے پوچھا تمہیں کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ کہنے لگا گائے۔ اسے ایک حاملہ گائے دے دی گئی، اور فرشتے نے اس کو یہ دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تیرے لیے اس میں برکت عطا فرمائے۔ لہٰذا اس کی گائے نے بھی کچھ دنوں کے بعد بچہ دیا، اس کے لیے رزق کا سامان بھی ہو گیا، اور مزید برکت کی دعا بھی فرشتے نے دے دی۔ اس کے بعد فرشتہ اندھے کے پاس آیا، اس سے پوچھا تمہیں کون سی چیز سب سے زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا اللہ تعالیٰ مجھے میری بینائی واپس کر دیں، میں لوگوں کو دیکھوں۔ فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا
اور اس کی بینائی بھی بحال کر دی۔ فرشتے نے اس سے پوچھا تجھے کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا بکریاں۔ چنانچہ اسے بچہ جننے والی ایک بکری دے دی گئی۔ اسی طرح سابقہ دونوں برس والا اور گنجے والے کے ہاں بھی دونوں جانوروں کی نسل خوب بڑھی، اور اس نابینا کے ہاں بھی بکری نے بچے دے دیے۔ برس والے کے ہاں ایک پوری وادی اونٹوں کی بھر گئی، گنجے کے ہاں ایک پوری وادی گائیوں کی بھر گئی، اور اندھے کے ہاں ایک پوری وادی بکریوں کی بھر گئی۔ ظاہر ہے کچھ وقت گزرنے کے ساتھ ہی یہ سب کچھ ہوا۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو برس والے کے ہاں بھیجا۔ وہ اس کے پاس آیا اور کہنے لگا میں مسکین آدمی ہوں، سفر میں میرے وسائل ختم ہو گئے ہیں، میرے وطن پہنچنے کا کوئی وسیلہ اللہ کے اور تیرے سوا کوئی نہیں ہے، اس لیے میں تجھ سے اس ذات کے نام سے جس نے تجھے اچھا رنگ، خوبصورت جسم اور مال عطا کیا ہے ایک اونٹ کا سوال کرتا ہوں، جس کے ذریعے میں اپنے سفر میں منزل مقصود تک پہنچ جاؤں۔ یہ سن کر وہ کہنے لگا میرے ذمے بہت سے حقوق ہیں۔ یہ سن کر فرشتے نے کہا میں تجھے پہچانتا ہوں، تو وہی نہیں ہے جس کے جسم پر سفید داغ تھے، لوگ تجھ سے نفرت کیا کرتے تھے، تو فقیر تھا، اللہ تعالیٰ نے تجھے مال سے نواز دیا۔ وہ کہنے لگا یہ مال تو مجھے اپنے باپ دادا سے وراثت میں ملا ہے۔ فرشتے نے کہا اچھا اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے ویسا کر دے جیسا کہ تو تھا۔ اب فرشتہ گنجے کے پاس پہنچا اور اس سے بھی وہی بات کہی جو کہ پھل بیری والے سے کہی تھی۔ اس گنجے نے بھی وہی جواب دیا جو پھل بیری والے نے دیا تھا۔ فرشتے نے اسے بھی بد دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تجھے ویسا ہی کر دے جیسا تو پہلے تھا۔ اب فرشتہ اندھے کے پاس آیا اور کہنے لگا میں مسکین اور مسافر آدمی ہوں، میرے وسائل ختم ہو چکے ہیں، میرے لیے وطن پہنچنا اللہ کی مدد اور تیری مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے، اس لیے میں تجھ سے اس ذات کے نام سے جس نے تیری بینائی تجھ پر لوٹا دی ایک بکری کا سوال کرتا ہوں تاکہ اس کے ذریعے میں اپنے سفر میں منزل مقصود تک پہنچ جاؤں۔ اندھے نے کہا میں واقعی اندھا تھا، اللہ نے میری بینائی بحال کی، تیرے سامنے بکریوں کا ریوڑ ہے، ان میں سے جو چاہتے ہیں لے لو، یہ سارا ریوڑ تیرے سامنے، جو چاہتے ہو لے لو، جو چاہتے ہو چھوڑ دو۔ اللہ کی قسم آج جو تو اللہ کے لیے لے گا اس میں میں تجھے کچھ نہیں کہوں گا، تو چاہے تو سارا لے لے، چاہے تو تھوڑا لے لے۔ یہ سن کر فرشتے نے اسے کہا اپنا مال اپنے پاس رکھو، تمہیں آزمایا گیا تھا جس میں تم کامیاب رہے ہو، اللہ تجھ سے راضی ہو گیا اور تیرے دونوں ساتھی ناکام رہے اور ان پر تیرا رب ناراض ہو گیا، اور انجام کیا ہوا کہ وہ پہلے کی طرح پھل بیری والے بھی ہو گئے، پہلے کی طرح گنجا بھی ہو گیا، اور ان کا مال بھی چھین لیا گیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں نعمتیں زیادہ دوں گا۔ اندھے نے اپنا مال اللہ کے راستے میں کھلے دل سے دینے کا ارادہ کیا، فرشتے نے اسے کچھ نہیں لیا۔ اللہ کو ہمارے مال کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ تو ہمیں خود عطا فرماتا ہے، وہ تو ہمیں خود عطا فرماتا ہے، یہ تو اس کی مہربانی ہے کہ خود عطا فرماتا ہے، اور پھر خود عطا فرمانے کے بعد ہم اس کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو اس کو اپنے لیے قرض سمجھتا ہے، اور ہمیں اس پر 700 گنا اور بعض اوقات اس سے بھی زیادہ کا اجر عطا فرماتا ہے۔ تو لہٰذا جب انسان شکر نہیں کرتا تو نعمتیں چھن جاتی ہیں، جیسے پھل بیری والے سے صحت چھن گئی، مال چھن گیا، جیسے گنجے سے بال چھن گئے، گائیاں چھن گئیں، اور وہ جو اندھا تھا اس کی بینائی بھی باقی رہی، اور اس کی بکریوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے سے زیادہ برکت ڈال دی۔ تو میرا خیال ہے مجھے اب آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ سوچئے آپ پہلے کن حالات میں تھے، آج سے 10 سال پہلے آپ کن حالات میں تھے، آج 10 سال بعد اللہ نے آپ پر کون کون سی کرم نوازی کرتی ہوئی ہے، اس میں سے آپ نے اللہ کا حق کتنا دیا ہے،
اگر تو دے رہے ہیں تو یقین کیجیے آپ کی نعمتیں بڑھتی چلی جائیں گی، اور اگر آپ کا یہی خیال ہے خرچے ہی پورے نہیں ہوتے، بچوں کی اسکولوں کی فیسیں ہی وہ پوری نہیں ہوتی، گھر کا کرایہ ہی میرا 1.5 لاکھ روپیہ ہے، اور بچوں کے جو ہیں اپنے فلاں چیزوں کے خرچے وہ بھی پورے نہیں ہوتے، تو میں آپ کو بتاؤں لازماً آپ تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ میرا خیال ہے مجھے مزید جو ہے نا تبصرہ نہیں کرنا، اس حدیث کو ایک دفعہ پھر پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مولاي صل وسلم